یہ فیصلے جو ہے عدالت میں قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کیے دراصل وہی کافر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم سب مسلمان ہیں۔ پاکستان کے اندر ہماری عدالتوں میں جج مسلمان ہیں، وکلا مسلمان ہیں، جن کے مقدمات ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں فیصلے کس کے مطابق ہو؟ انگریز کے قانون کے مطابق ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال تعالى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس حدیث کے اندر جو پہلی شرط آئی ہے وہ ایمان کی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نعمت سے تو ہمیں سرفراز کیا کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف ایمان لاتا ہے اعمال صالحہ نہیں کرتا تو کامیابی کی کوئی اس کی گارنٹی نہیں، اور اگر کوئی شخص صرف اعمال صالحہ کرتا ہے ایمان نہیں لاتا تو ایسے شخص کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس کے اچھے اعمال کا اس کو بدلہ مل جائے گا،
آخرت میں جو فیصلہ کیا جائے گا اس میں ایمان شرط ہے۔ تو جس نے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں روزے رکھے اور دوسری شرط لگائی احتساب کے ساتھ کہ روزے کی حالت میں اس نے اپنا احتساب کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس رمضان مبارک کے مہینے میں جب وہ روزے سے ہے تو اپنا جائزہ لیتا رہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، خلاف شریعت کام نہ ہو، کوئی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، کوئی ایسا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے، اور وہ پورا رمضان یا پورا دن اس حالت میں گزارے کہ اس بات کو وہ مد نظر رکھے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا چونکہ روزے سے۔ اگر اس طرح وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو احتساب کا نام دیا گیا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے۔ اس لیے کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں برائیاں بھی کرتا رہے، گناہوں کے کام بھی کرتا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، خامخواہ کی مشقت کر رہا ہے، کوئی حاصل نہیں ہے اس کا کہ روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، روزے سے بھی ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے جھگڑے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا روزے۔ تو یہ روزہ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ایک مہینہ مسلسل ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، گناہوں کا کام نہیں کریں گے۔ جب آپ ایک مہینہ مسلسل اس کام پر عمل کریں گے تو امید کی جاتی ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح گزر جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ہر سال یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ہم کمر بستہ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو آیا ہی اس غرض کے لیے ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف۔ 22 روزے تو گزر گئے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا وہ مقصد پورا ہوا نہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے روزوں کو فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، کہ ہم تو متقی نہیں بن سکتے۔ اللہ نے جنت تیاری ہی متقین کے لیے کی ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے متقی؟ ہمارے ذہنوں میں جو ہوتا ہے کہ وہ جبہ کبہ ہو، بڑی دستار ہو، ہاتھوں میں بڑی تسبیح ہو، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہو اور دنیا سے کوئی غرض نہ ہو، ہم اس کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تقوی کی جو کم سے کم شرط علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ فرائض کی پابندی کرے، ہر مسلمان نے کرنی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے فرائض کی پابندی تو کرنی ہے، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ جس کے اندر یہ دو صفت پائی جائیں گی وہ متقی ہے، اور جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ہر شخص کو کرنا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، ہر شخص کے بعد جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے لازم ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کی فضیلتیں آپ روز علماء کرام سے سنتے ہیں، وہ فضیلت وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے۔
ہم سوچتے ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم کہاں جائیں، کوئی کہاں بلا رہا ہے، کوئی کس طرف بلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہم سادہ لوح مسلمان کدھر جائیں؟ تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے روزانہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ اللہ رب العالمین پھر ہمیں جواب دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت مانگ رہے ہو نا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ ہدایت آپ قرآن سے حاصل کریں، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اپنے زندگی کا راستہ متعین کریں گے، حق اور باطل میں فرق آپ کو پتہ چلے گا، جس طرح اس آیت میں فرمایا والفرقان، یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل میں آپ کو فرق بتا دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اس میں کوئی ٹریڈ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اور اگر کسی نے کہا کہ اس میں شک ہے تو اس کو چیلنج دے دیا گیا، کوئی تردد ہے تو چیلنج دے دیا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب لے، تم بھی اس طرح کی صورت لے کر کوئی 10 آیات اس طرح کی پیش کر دو۔ 1450 سال گزر گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کتاب کے مماثل کوئی کتاب لے آئے، اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آئے۔ اسی لیے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء عرب کے اندر گزرے، لیکن کوئی بھی اس طرح کی کوئی کتاب نہ لا سکا، نہ کوئی صورت لا سکا۔ اور جس طرح یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اسی طرح آج الحمدللہ اسی طرح موجود ہے۔ باقی جو کتابیں نازل ہوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، اس کے اندر رد و بدل ہو گیا، اس میں تبدیلی ہو، آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہو۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصل حالت میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا، اسی طرح آج اسی صورت میں موجود ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخے تیار کیے گئے تھے، مختلف گورنرز کو بھیجے تھے، تو وہ نسخے 2-3 تو آج بھی موجود ہیں مختلف لائبریریوں کے اندر، وہی نسخہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لی اس کی حفاظت، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ آج کتنے مقامات پر قرآن سنایا جا رہا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سینکڑوں جگہ پر نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تراویح کے اندر نماز پڑھائی جا رہی ہے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ایک ہی طرح کے الفاظ، ایک ہی طرح، وہی ایک ہی قرآن، ذرہ برابر رد و بدل اور ذرہ برابر اس کے اندر اختلاف نہیں۔ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہی افغانستان کے پہاڑوں میں، وہی امریکہ، افریقہ، یورپ، ہر جگہ پر وہ ایک ہی قرآن ہے، کوئی ذرہ برابر اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ کسی بھی قاری کا سن لیں، کسی بھی ملک کے کسی قاری کو آپ سرچ کر لیں اور وہ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا اور کہا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم قاری بدر الدین صاحب نے بڑے پرسوز انداز میں ماشاءاللہ قرآن مجید کی یہاں پر تلاوت کی۔
اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں قاری صاحبان پوری دنیا کے اندر اس قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کروڑوں نہیں اربوں مسلمان الحمدللہ اس کی سماعت کرتے ہیں، اس سے ایک تعلق کو اپنا مضبوط کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا حق ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ لگئی، لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین کے اوپر کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو تلاوت قرآن یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی مشن ہے، پھر اس کے ذریعے سے تزکیہ قوم کا، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تو یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ یہ حق ہے قرآن مجید کا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں، ناظرہ قرآن مجید پڑھیں۔ بہت ہی بدقسمت شخص ہے وہ جس کو ناظرہ قرآن مجید نہیں آتا۔ یہ حق ہے ہم کا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہو۔ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا تو اس قرآن کو پڑھنا بھی آنا چاہیے، اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، یہ حق ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت بغیر سمجھے پڑھتی ہے قرآن مجید، نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے مقابلے بھی ہوتے ہیں کہ میں نے 2 قرآن پڑھ لی، کہ میں نے 4 پڑھ لی، کوئی 6 پڑھ لی، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم سمجھ کر پڑھیں قرآن، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ علماء کرام سے براہ راست سیکھیں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اللہ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے تو کیسے پتہ چلے گا جب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی؟ یہ قرآن کیسے ہمیں راستہ دکھائے گا؟ یہ تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج کل تو آسان تراجم، میں کہتا ہوں کہ ہر مسلک کے عالم نے اب یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ آپ جس عالم کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ آپ مت الجھیں کہ یہ کس کا ترجمہ ہے کس کی تفسیر، جس پر قرآن مجید انشاءاللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آپ جس عالم دین پر اعتماد کرتے اس عالم دین کا آپ ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور پھر اس قرآن مجید کے اوپر عمل۔ ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے اس کو سمجھ لیا، لیکن خدا نخواستہ عمل نہ کیا تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ تو یہ تو عمل کی کتاب ہے۔ کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی کہ جب ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو نیک اعمال شرط ہے کامیابی کے لیے۔ اور پھر جو روشنی اور جو چیز ہماری سمجھ میں آئی اس کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اس فرض کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، یہ سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ تو ہر وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی جو روشنی ہمارے پاس اس قرآن کی شکل میں موجود ہے، وہ روشنی ہم دوسروں تک منتقل کریں، اس ہدایت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یقین جانے مسلمان جو ہے وہ معاشرے کے اندر جب رہتا ہے تو اندھا بہرا بن کے نہیں رہتا، اس کو
حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، کھوٹے اور کھرے کی تمیز ہے، وہ اپنے معاشرے کے اندر رہتا ہے تو وہ آنکھیں کھول کر رہتا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتی، وہ اس کو روکتا ہے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یاد دلاتا ہے. اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اگر یہ کام نہ ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی بھی خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. جب تک کہ یہ عام لوگ خاص لوگوں کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ روکیں، تو اللہ پھر خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی برائی کرنے والے تو کم لوگ ہوتے، تھوڑے ہوتے، فساد برپا کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، عوام، عام لوگ، اگر روکنے کی طاقت رکھیں پھر بھی نہ روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاص لوگوں پر عذاب آئے گا تو عام لوگ بھی نہیں بچ سکتے، پھر سب کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. آج ہم جس مصیبت میں گرے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو مشکلات ہیں ہماری، اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں برائیاں لیکن ہم نہیں روکتے. اب تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے کیا تعلق. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ لازماً جو ہے اس حوالے سے روکیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 درجے ہیں نا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جس جو برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے منع کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا، ہفتے والے دن، کہ جن کو منع کیا گیا تھا تجارت سے، مچھلیاں پکڑنے سے. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ جس نے نافرمانی کی، کھلم کھلا بغاوت کی اور اس تجارت کرنے لگے اور مچھلیاں پکڑنے لگے. دوسرا گروہ وہ جو ان کو روکتا تھا کہ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو. اور تیسرا گروہ وہ بھی تھا کہ جو کہتا تھا ان لوگوں کو جو روکتے ہیں کہ تمہیں کیا غرض ہے، چھوڑیں، اگر یہ جہنم میں جاتے تو جاتے رہیں. یہ 3 درجے، 3 طرح کے لوگ ہو گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو کہ جو بغاوت، ان لوگوں کو بچا لیا جو روکتے تھے، ان لوگوں کو بچا لیا جو روکتے تھے، اور بقیہ لوگوں پر ہم نے اپنا عذاب مسلط کر دیا. بقیہ لوگ 2 گروہ رہ گئے، ایک وہ جو بغاوت کر رہے تھے عملاً، اور دوسرا گروہ وہ جو روکتے نہیں تھے بلکہ روکنے والوں کو بھی ٹوکتے تھے کہ تمہیں کیا غرض ہے. تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا. تو اگر ہم معاشرے کے اندر اگر اسی طرح جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھیں، خرابی دیکھیں، نہیں روکیں گے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے اونٹنی کا معجزہ مانگا کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکال لیں. حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ مطالبہ نہ کریں، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، آپ نکالیں. وہ معجزہ رونما ہو گیا، اونٹنی آ گئی. اب اونٹنی نے اپنا رنگ دکھایا، اس کے سارے جو ہے وہ کھیت و کھلیان، پانی، سب کچھ جو ہے وہ کھا جاتا تھا، پی جاتی تھی اونٹنی. اب قوم نے پریشان ہوئی، اب اس کے مارنے کے در پہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بدبخت پھر اٹھا اور اس نے اس کے اوپر وار کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کو جو ہے اونٹنی کو مار دی. تو اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب پوری قوم پر نازل کیا. ماننے والے تو 1 یا 2 افراد ہوں گے نا، عذاب پوری قوم کے اوپر کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ خاموش تماشائی بنے. تو اس پر پوری قوم پر اللہ نے اپنا عذاب فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دی. تو آج ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم
جو ہے برائی کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم جو ہے غیر جانبدار بن جاتے ہیں یا ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے، جو بھی مسلمان ہے، وہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید صرف انفرادی زندگی میں نہ ہو بلکہ ہمارے پورے اجتماعی زندگی میں اسی قرآن و سنت کا نظام اور نفاذ ہو۔ ہمارے اجتماعی معاملات بھی اسی کے ماتحت ہو، ہماری معیشت اس کے ماتحت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سود سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتائیے کہ انفرادی طور پر تو ٹھیک ہے میں اور آپ بچ گئے، لیکن اجتماعی طور پر پورے نظام میں سودی معیشت جو ہے کا قبضہ ہے، تو کیسے آپ جان چھڑائیں گے؟ آپ کا سارا بینکنگ کا نظام، آپ کی پوری حکومت کا نظام، وہ سارا سود کے اوپر ہے۔ آپ جو باہر سے قرضے لیتے ہیں سود پر لیتے ہیں، اور اس سودی نظام نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، ڈیفالٹر ہو گیا، کہیں کے نہیں رہے۔ وہ قرض جو آپ نے لیا اس کے اوپر جو سود دینا ہے آپ نے واپس، تو اس سود کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو قرض لینا پڑ رہا ہے۔ وہ قرضہ تو پتہ نہیں کب چکائیں گے، اس قرضے کے اوپر جو سود دینا ہے وہ سود بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ سودی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ جو مالدار ہے، امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، جو غریب ہے وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو کہا تھا دیکھو اس طرف نہیں جانا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں کیا کروں، میں تو چاہتا ہوں کہ نہ ہو، تو آپ چاہتے ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے۔ جو اجتماعی نظام جہاں پر یہ سارا یہ مرکز ہے، جہاں سے یہ اختیارات ہے، وہ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ عدالتوں میں جو نظام ہے، یہ فیصلے جو ہے عدالت میں قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جس نے اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کیے دراصل وہی کافر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم سب مسلمان ہیں۔ پاکستان کے اندر ہماری عدالتوں میں جج مسلمان ہیں، وکلا مسلمان ہیں، جن کے مقدمات ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں فیصلے کس کے مطابق ہو؟ انگریز کے قانون کے مطابق ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اتاری کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو، لیکن ہم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ کس کے مطابق کرتے؟ انگریز کے قانون کے مطابق۔ فحاشی اور عریانی جو ہمارے پورے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہے، یہ میڈیا کے ذریعے سے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، کون کنٹرول کرے گا؟ میں اور آپ کے بس کی بات تو نہیں۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ سودی نظام معیشت ختم کرے، یہ حکومتوں کا کام ہے عدالت میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے، یہ حکومت کا کام ہے فحاشی اور عریانی ختم کرے، یہ حکومت کا کام ہے قصاص کا نظام قائم کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے مسلمانوں، تو ہم سب الحمدللہ روزے رکھتے۔ اسی مقام پر جہاں پر کتب علیکم الصیام کا لفظ آیا، وہیں پر آپ اس سے پہلے تھوڑا پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا کتب علیکم القصاص، یہ مسلمانوں تم پر قصاص بھی فرض ہے، اور قصاص میں زندگی ہے تمہاری۔ قصاص کا نظام کون نافذ کرے گا؟ میں اور آپ تو نہیں نافذ کر سکتے، یہ تو حکومت نافذ کر سکتی۔ تو اجتماعی نظام پر بھی قرآن و سنت کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ ہمارا گھر، ہمارے بازار، ہماری عدالتیں، ہماری پارلیمنٹ، اور جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں اسلامی نظام مصطفیٰ، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ وہ مقصد یہی تھا کہ ہم انفرادی طور پر تو ہندوستان کے اندر بھی سب لوگ روزے رکھتے ہیں، وہاں بھی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی وہ سارے اعمال جو آپ کرتے ہیں آپ سے اچھی آزادی کے ساتھ وہ کر رہے ہو۔ فرق کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اختیار اور اقتدار کا ہے، کہ وہ جس کے پاس ہے وہ جو ہے قرآن کے دیگر جو احکامات ہیں وہ نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ جو اجتماعی نظام ہے وہ اسی طاغوت کے پاس رہے گا،
اور یہ مطالبہ اس لیے تھا پاکستان کا کہ ہم جہاں انفرادی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں وہاں ہم اپنے سارے اجتماعی معاملات بھی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ بنا تو رہے ہیں، کیا نظام کون سا ہوگا، آئین دستور کیا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے آئین اور دستور، قرآن ہے ہمارا آئین، قرآن ہے ہمارا دستور۔ تو یہ قرآن اور سنت قرآن کا حق ہے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کی مذمت کی گئی قرآن مجید کے اندر، کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو آپ کے مطلب کی چیزیں آپ نے عمل کر لیا، جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کیا ہم اجتماعی طور پر اس گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ قرآن مجید کے بعض احکامات کو تو ہم مانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہی قرآن کہتا ہے سود نہیں کھاؤ، ہم نہیں مانتے۔ وہی قرآن کہتا ہے عدالتوں کے اندر اس قرآن کے مطابق فیصلے کرو، ہم نہیں مانتے۔ وہی قرآن کہتا ہے قصاص کا نظام قائم کرو، ہم نہیں کرتے۔ تو ہمارے اندر بھی تو دو رنگی آ گئی نا، ہم اپنے مطلب کی چیز تو لے رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا حق ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا، فرمایا اس قرآن کے نزول کا مقصد لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے باقی سارے ادیان پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اور مزید رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ اور آج کے حالات سے اگر ہمیں نکلنا ہے، سب تنگ ہیں، سب مایوس ہے، عزیزان گرامی، جس سے بھی پوچھیں مایوس ہے، تاجر بھی مایوس ہے، عام مزدور بھی مایوس ہے، دکاندار بھی مایوس ہے، سب مایوس ہے، جس سے بھی پوچھو، طالب علم بھی مایوس ہے، پروفیسر بھی مایوس ہے، سب مایوس ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ نکلنے کا ایک واحد حل ہے، کیا ہو؟ دوبارہ دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ۔ اور جو آپ جن کے ہاتھوں میں اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ کرو کہ وہی لوگ ہونے چاہیے جو اللہ رب العالمین نے جو معیار بنایا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ان لوگوں کو جب ہم اقتدار دیتے ہیں تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ اچھی خاصی دینی تقریب ہے، آپ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، آپ حکومت کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی اب میں کہتا ہوں کہ دوسری چیزوں میں بھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بات کرنے کی، حکومت کی ہی بات کرنے کی۔ اگر آپ نے نکلنا ہے تو سیاست کی ہی بات کرنی ہے۔ ہم کون سی سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ سیاست وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو خلفائے راشدین نے ہمیں سکھایا، جو قرآن نے حدیث سے ہمیں معلوم، ہمیں اس سے دور کر دیا گیا۔ اور جو دیندار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار، انہیں کہا کہ تم بس صرف اللہ اللہ کرو، باقی جو اقتدار ہے وہ چوروں کے پاس، ڈکیتوں کے پاس، کرپٹ لوگوں کے پاس، بے ایمان لوگوں کے پاس، جو اقتدار ان کے حوالے کر دو۔ تو یہی حال ہونا ہے نا۔ ابھی تک کون لوگ آئے؟ ایسے ہی لوگ آئے کہ جو سارا آپ کا ملک کا خزانہ کھا گئے، لوٹ لیا، باہر ممالک بھیج دیا اور آپ کو کنگال کر دیا، ڈیفالٹر کر دیا آپ کو۔ عزیزان گرامی، ذرا کھل کر بات یہی ہے کہ آئیے دوبارہ ہم اپنے اجتماعی نظام کے اندر دیانتدار، ایماندار، نیک، پرہیزگار، متقی لوگوں کو با اختیار بنائیں، اور جو ہے حکومت کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے حوالے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو ملک کے حالات ہیں اس سے ہمیں نکالے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی ان برکات سے اس پاکستان کے حالات کو تبدیل کر دے۔ یہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اسی کا ہم وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر، اس قوم کے اوپر رحم کر،
بہت زیادہ جو ہے معاملات جو ہے حد سے گزر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی اور معافی اور توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ پھر محترم قاری بدر الدین صاحب، محترم چودھری عاصم صاحب، ان کی انتظامیہ اور جماعت اسلامی کے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں کہ جو انتظامات کو جو ہے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ اہل محلہ جو ہے اتنی دلچسپی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اس مسجد سے وابستہ ہے اور اس سارے جو ہے نظام سے وابستہ ہے، مسجد کی نمازی ہے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔